موجود خارجیہ کا حضرت نے فرمایا وہ موجود خارجیہ وہ چیز ہے جو جس کا خارج میں وجود ہے۔ ایک اور یہ لوگ کرتے ہیں کہ موجود خارجی وہ ہے جس کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ میں ممکن ہو، جس چیز کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ سے ممکن ہو، یعنی نٹ باتیں نا، وہ موجود خارجی ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی اچھی تعریف نہیں ہے، کیونکہ کوانٹم فزکس میں مثلا بہت سی چیزیں ہیں جو آپ ان کو موجود خارجی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ حواس خمسہ ظاہرہ سے ان کو نہیں دیکھا جا سکتا، ایٹ لیسٹ ناٹ وداؤٹ انسٹرومنٹس۔ تو موجود خارجہ کی جو حضرت نے تعریف کی وہ بہتر ہے۔ موجود خارجہ وہ ہے جس کا خارج میں وجود ہو، ذہن سے الگ۔ موجود خارجہ کو آیان سے ملانے کا سبب یہ ہے کہ مثلا جو ارسطو کے ماننے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خارج میں وجود صرف آیان کا ہے، یعنی مطلب یہ کہ انفرادی جو وجود ہیں ان کا پرٹیکولرز انہی کا وجود ہے، جو کلیات ہیں یا یونیورسلز ہیں ان کا وجود نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ خارجیہ کو، وجود خارجیہ کو آیان سے، وجود عینی سے نفی کر رہے ہیں یا اس کو مماثل کر رہے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مثلا یہ کہ اور کیونکہ ہمارے متکلمین زیادہ تر جو ہے وہ ارسطو کے متبعین ہیں اس مان میں، اس لیے حضرت نے بھی اس کو کر دیا۔ لیکن یہ کہ یہ تمام لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے، مطلب صوفیہ کے ہاں اس سے الگ، یعنی ان کے عرفانی جو تصوف ہے اس میں الگ نظریات ہیں، اس میں وہ افلاطون کے پیروں ہیں، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد یعنی نصوص سے بھی ثابت ہوتا ہے، مثلا یہ کہ سورہ بقرہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے اس کی ایک خارجی شکل ہوگی مثلا۔ اور اس میں یہ مطلب یہ کہ اس میں جو اختلاف ہے وہ ارسطو اور افلاطون کا بنیادی طور پہ۔ افلاطون کہتا تھا کہ کلیات کا بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح آیان کا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ کم از کم اس کے کچھ کتابوں میں، اکثر کتابوں میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ مثلا ریپبلک میں یہ ہے، اس کو جمہوریہ کہتے ہیں، اس کی کتاب ریپبلک مشہور کتاب ہے، جس کا انگریزی ترجمہ ریپبلک ہے، گو کہ وہ کوئی اچھا ترجمہ نہیں ہے عنوان کا۔ افلاطون کہتا تھا کہ کلیات کا وجود جو ہے وہ حقیقی وجود ہے، اور جو آیان ہے وہ کلیات کا صرف ایک عکس ہے، اور عالم مثال میں کلیات ہوتی ہے، اور اس میں مطلب کلیات سے بھی بڑھ کے چیز آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں بہت بحث ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو کلیات کا مطلب یہ ہے کہ مثلا انسان یہ کلی تصور ہے، تو انسان کا خارج میں وجود ہے کہ نہیں؟ ظاہر انسان جو ہے عین نہیں ہے، آیان نہیں ہے، آیان میں سشمان نہیں ہے، یعنی وہ کوئی انفرادی چیز نہیں ہے۔ احمد جو ہے آیان ہے، عین ہے ہماری اصطلاح میں۔ افلاطون کہتا تھا انسان کا بھی وجود ہے، لیکن ارسطو کہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا خارجی کوئی وجود نہیں ہے، وہ صرف ایک تجرید ہے، ایبسٹریکشن ہے آیان سے۔ تو ہم نے دیکھا زید ہے، احمد ہے، سقراط ہے، ارسطو ہے، مریم ہے، نادیہ ہے، تو ہم نے کہا ان کے درمیان قدر مشترک کیا ہے، ہم نے اس کو انسان کا ایک تصور قائم کیا جو ان آیان پر تمام پر ثابت آتا ہے۔ تو انسان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، صرف زید، احمد، خارجی وجود نہیں ہے، سقراط اور مریم اور ارسطو خارج میں موجود ہے۔ جبکہ ارسطو کہتے ہیں نہیں، ارسطو اور اس کے متبعین کہتے ہیں کہ نہیں، سوری، افلاطون اور اس کے متبعین کہتے ہیں نہیں، انسان کا بھی ویسے انسان کا بھی وجود ہے خارج میں، احمد کا بھی وجود ہے، اور نادیہ کا بھی وجود ہے، لیکن یہ کہ نادیہ اور احمد کا وجود جو ہے اس حد تک ہی ہے جب تک وہ انسان کے جو حقیقی وجود ہے اس میں شریک ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ احمد ہے اور نادیہ ہے، انسان بھی ہے، اسی کو صوفیہ نے انسان کامل بھی ایک لحاظ سے کہا ہے۔ تو یہ انسان جو ایک تصور ہے اس کا خارج میں ایک وجود ہے، اسی کو وہ فارمز کہتا ہے، لیکن یہ کہ انسان جو ہے عالم حواس میں نہیں ہے، وہ عالم مثال میں، اور یہ احمد اس کے صرف عکس ہے۔ اور ارسطو افلاطون کے ہاں مطلب اس سے ایک اس کی تعبیر، اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن ایک تعبیر یہ ہے کہ تصویر یہ کہ انسان کا عالم مثال میں وجود ہے، یعنی کلی ہے، بلکہ احمد کی بھی ایک آئیڈیل فارم ہے، یعنی صورت مثالی، وہ عالم مثال میں، اور احمد جو یہاں ہے وہ صرف اس کا عکس ہے۔ تو یہ بھی ایک ارسطو سے نکلتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لمبی ہوگی بحث،
کہ حضرت نے جو فرمایا عالم خارجی اور وجود خارجی اور وجود عینی میں جو آپ نے مماثلت بتائی وہ صرف ارسطو کا نظریہ اور ارسطو کے متبعین کا یہ ایک عمومی چیز نہیں کہی جا سکتی. فلسفیانہ طور پہ ہمیں وجود خارجی بطور تصور کے اور وجود عینی میں فرق کرنا چاہیے، یعنی تصوراتی طور پہ چاہے آپ کا نظریہ کوئی بھی ہو، تصوراتی طور پہ یہ تو الگ تصورات ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں حضرت نے فرمایا موجود خارجی وہ موجود ہے اس کا ہمارے ذہن سے باہر وجود ہو، جیسے زید عمر آسمان و زمین